لوگوں میں بات سمجھنے کا، بعض لوگوں میں، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ معیار اور وہ جذبہ نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ایسی مل جائے کہ جس کو پھیلا کر کے انتشار پیدا کیا جائے. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بات یہاں سے جو کہی جاتی ہے تو اپنا سمجھ کر اپنوں میں کہی جاتی ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غلط بیانی نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے. میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھا ہوا ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایسا ہی ہوا. پچھلے سال میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ باہر شریعت میں لکھا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استنجا کرے مبالغے کے ساتھ، یعنی پانی لیتے وقت، بیت الخلاء میں پانی لیتے وقت مبالغے کے ساتھ، یعنی بہت دبا کے یا بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کرے، اور پانی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر عمل دیتے وقت حقنہ رکھا جاتا ہے. وہ عام طور پہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا، تو وہ اینیما دیتے ہیں تو وہ کہاں رکھتے ہیں اس کا سرا، تو اگر وہاں رکھنے تک، حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ بار شریعت میں ہے. تو میں نے یہ بات اپنے اس کی تشریح کرتے وقت میں نے کہی تھی، اس لیے احتیاط اس میں ہے اور بہتر اس میں ہے کہ جب روزے کی حالت میں استنجا کیا جائے تو سانس روک کر کے استنجا کی جائے. یہ بہتر ہے. اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ بہتر ہے ایسا کیا جائے. تو کسی نے میرے سر ڈال دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. میرے دوست نے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے نام سے یہ بات پھیل رہی ہے کہ آپ نے ایسا کہا. میں نے کہا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تو ایسی بات نہیں کر سکتا. میں نے کوئی واجب بھی نہیں کہا، کوئی فرض بھی نہیں کہا، اور نہ میں نے اس کا حکم دیا. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ استنجا میں پانی لیتے وقت مبالغہ کرے گا اور حقنہ رکھنے کی جگہ پانی پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے یہ لکھا. اب اس کی تشریح میں یہ بات صرف کہی گئی ہے، اس لیے احتیاطاً پانی لیتے وقت سانس روک لی جائے، یہ بات کہی گئی ہے. اللہ خیر کرے. بہرحال تو آپ بھی احتیاط کریں. اب بھی میں وہی کہتا ہوں کہ احتیاط کریں، بہتر ہے، افضل ہے. ورنہ اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا، روکنا رکھنے کی جگہ تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کا روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے. تو اس لیے باتیں سمجھا کریں. کل بھی ہم نے اختتام پہ ایک مسئلہ، کیونکہ ایک ایک مسئلہ سنتے چلیں گے تو انشاءاللہ 30 دن میں ہمیں 30 مسئلے کم سے کم پتہ چل جائیں گے. روزہ جو ٹوٹتا ہے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے ہی ٹوٹتا ہے. روزہ ٹوٹنے کی جو ایک اور صورت ہے جس کو عوام تو عوام، بعض خواص بھی جس سے ناواقف رہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس لیے ناواقف رہتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پانی استعمال کرتے وقت بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بہت خاص مسئلہ ہے، اس پہ توجہ اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے علماء شرم کی وجہ سے نہیں بتا پاتے اور روزہ لوگ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. جس وقت بیت الخلاء کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو بیت الخلاء کا مقام کھلتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے معدے سے ہے. تو ہم روزانہ کی طرح پانی بالکل استعمال کرتے ہیں اور بغیر کسی احتیاط کے استعمال کرتے ہیں. تو جو سرخ مقام ہوتا ہے، اگر وہاں پانی کا قطرہ جائے تو وہ مقام معدے میں پانی پہنچا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر روزے کی حالت میں ہم بیت الخلاء کو جائیں تو اس وقت پانی کا استعمال کیسے کریں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے؟ جب ہم بالکل فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد ہم سانس یوں اوپر کو چڑھا کر کے روک لیں، کیونکہ دھونے کا پیریڈ جو ہے میرے خیال سے 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتا اگر انسان جلدی سے دھو لے.
یعنی یا اتنا وقت کہ ہم روزہ یعنی اپنی سانس روک سکیں. ہم آرام سے 5-7 سیکنڈ سانس ہر آدمی روک سکتا ہے. تو یوں اوپر کو سانس چڑھا کر آپ جو ہے وہ سانس روک لے. جب آپ اوپر کو سانس یعنی کہ لے کر کے روکیں گے تو جو پاخانے کا مقام ہے وہ بالکل بند ہو جائے گا. اب بند ہو جائے گا تو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو دھل لیں اور دھلنے کے بعد وہاں سے پانی صاف کرنے کے بعد پھر دھیرے سے سانس چھوڑیں تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جائے گا تو آپ کا روزہ محفوظ رہے گا. ورنہ اگر آپ نے اس احتیاط سے استنجا نہیں کیا تو آپ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ بھئی کھائیں پیئیں ناک سے پانی جائے منہ سے پانی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صرف ناک اور منہ سے کان میں پانی جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن ناک میں جائے یا منہ میں جائے اور اس کے ذریعے حلق میں جائے تو پانی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی طرح وہاں سے بھی پانی ہمارے معدے میں پہنچتا ہے اور لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور بیچارے سمجھتے ہیں میرے تو 300 روزے رکھے 2900 روزے رکھے اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ روزے سے محروم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں رمضان شریف کے روزے اتنے قیمتی ہے, اگر ایک روزہ بھی اپنے سے اللہ نہ کرے, اللہ کبھی وہ دن نہ لائے, اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا بیماری سے یا کسی وجہ سے, آپ پوری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے. رمضان شریف کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ فضیلت پوری زندگی کے روزے کو نہیں مل سکتی. اتنے فضیلت والے یہ روزے ہیں, اللہ پوری زندگی آخری دم تک ہمیں روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہوگا. آپ اپنے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں, شرمائے نہیں. یہ بہت کتنا اب آپ کچھ سوچتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا تھا, لیکن آپ کو ایک دم اچانک دل پہ کرنٹ لگا ہوگا, یار اس سے پہلے تو میں اتنی احتیاط سے پانی نہیں لیتا تھا روزے کی حالت میں. بلکہ آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں نے تو پانی لیا اور ٹھنڈک میں نے خود محسوس کی, پانی کی ٹھنڈک خود محسوس کی نیچے کی طرف, تو آپ کو ایسا لگا ہوگا. تو کتنا اہم مسئلہ ہے بتانا چاہیے. حق بولنے میں اللہ نہیں شرماتا, حق بیان کرنے میں رسول نہیں شرماتے. اس لیے اگر کسی کا روزہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے دوستوں کو, احباب کو, گھر والوں کو یہ مسائل بتانا چاہیے. اللہ کی توفیق رہی تو ایک ایک دن صرف ایک ایک مسئلہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے, اور کبھی اگر وقت زیادہ ہونے سے میں بھول جاؤں تو مجھے اشارہ کر دیں تاکہ کوئی ایک چھوٹا ہی مسئلہ ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو آپ ایک جالوت نام کا شخص تھا, اس نے بنی اسرائیل کو پر بہت ظلم کیا, ظلم کی انتہا کر دی. جالوت اس کا ذکر آیا ہے, گزر چکا. تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھے, ان کا نام تھا طالوت. ان کو طالوت اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت طویل آدمی تھے. طالوت طویل سے لمبے قد کے تھے وہ. تو انہوں نے جالوت کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور انہوں نے یہ طے کیا اللہ کے حکم سے کہ بنی اسرائیل کو ہم ظلم سے نجات دلائیں گے. اور جنگ بھی شروع ہونے کے قریب تھی, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جالوت کو قتل کرے. حضرت طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے, لیکن جالوت اور جبارین قوم سے جو مقابلہ تھا وہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 7 بھائی تھے اور وہ سب کے سب حضرت طالوت کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے تھے, اور حضرت داؤد جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے. ان کے والد نے کہا بیٹا تیرے بھائی جو ہے 7 کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے ہیں, تو ایک کام کرو آپ جا کر کے ذرا ان کی خبر لاؤ
کیا حالات ہیں. تو یہ اپنے باپ عیشا، ان کے باپ کا نام عیشا ہے، ان کے کہنے پر وہ جب میدان جنگ کی طرف گئے تو رستے کے پتھر ان سے باتیں کرنے لگے تو داؤد سے کہ داؤد تم ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے. اگر آپ ہمیں اٹھا لیتے ہیں تو ہم تمہارے کام آئیں گے. تو حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اٹھا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی شان کتنی بلند ہے، پتھر بھی کلام کرتے ہیں. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے اور آپ نے وہ پتھر اٹھائے، ان کی تعداد تاریخ میں 3 آتی ہے. دیکھیے جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں انبیاء کرام کی، اس میں کسی کتاب میں آپ کو کچھ دوسرا مل سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ مورخین اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں، اس کو آپ سمجھیے. اور جو قول مجھے زیادہ معتبر لگتا ہے میں وہی پیش کر دیتا ہوں. اور جتنا بیان ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو رہ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بلکہ دنیا میں آنے والے زندگی بھر قرآن کو بیان کرتے رہیں گے، بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عنوان قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہ 3 پتھر، 3 تعداد اس کی لکھی ہے مورخین نے. 3 پتھر آپ نے اٹھا لیے اور آپ جب میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے. تو جناب طالوت بار بار لوگوں میں ابھارتے تھے کہ بھئی اس کو قتل کرو تاکہ اس کی فوج کی ہمت ختم ہو جائے. تو حضرت داؤد پہنچے، کہا کہ اگر کوئی اس کو قتل کرے گا جالوت کو تو آپ کیا دیں گے؟ تو کہا ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں. آپ نے ایک ہی پتھر اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گیا. اتنا طاقتور انسان حضرت داؤد کے ایک پتھر سے مر گیا. تو آپ کا یہ روب اور یہ آپ کی ہیبت اور شان و شوکت دیکھ کر کے بنی اسرائیل بہت حیران ہوئے، بڑے دنگ ہوئے. اور آپ کے معترف ہو گئے وہ. پھر جناب طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا آپ کے ساتھ اور اپنی آدھی بادشاہت بھی عطا کی، اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ بن گئے اور اللہ نے پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی. یہ ایک اشارہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک کی کیفیت ہم نے بیان کی.